بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویلکم بیک۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو تاریخ رقم کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والی دنیا کے لیے۔ لوگوں کو ایک موٹیویشن دے کے جاتے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی آپ کو مشکل درپیش ہو تو اس کا آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا شہر کراچی جہاں پہ دنیا جا کے گم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک باپ جو تھا وہ ہیرو کے طور پہ سامنے آیا۔ 2022 میں 16 اپریل کو کراچی سے اغوا ہونے والی دعائے زہرا کے والد کے بارے میں، مہدی علی کاظمی بھائی کے بارے میں بات ہو گئی، جس کی بیٹی کو ٹریپ کر کے ورگلا کر لاہور لایا گیا اور اس کا سراغ نہ ملا۔ سب سے پہلا انٹرویو اس کا جو تھا وہ شان رمضان کے اندر جا کر انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی کو اس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ اور جب بیٹیاں اغوا ہو جاتی ہیں یا ورگلا کر ان کو کوئی گھر سے لے جاتا ہے یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو موسٹلی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب آج کے بعد ہم سے یہ اس کا کوئی رشتہ نہیں، یہ مر چکی ہمارے لیے۔ لیکن یہ ایک ایسا باپ تھا جو ڈٹ کے دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس نے یہ کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر رہوں گا، میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں اکیلا اس منزل پہ چلا ہوں لیکن میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں اپنی بچی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا، اور مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی غلط ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ بچی جب کراچی سے لاہور آئی اور اس کا کافی عرصہ تک سراغ نہ ملا کہ بچی گئی کہاں، بالآخر کافی ساری کوششوں کے باوجود میڈیا اس کے اندر انوالو ہوا، سوشل میڈیا نے ساتھ دیا اس باپ کا اور اس باپ کی ڈھال بنا۔ بچی کا پتہ چلا کہ بچی لاہور میں موجود ہے اور کس غلط ہاتھوں کے اندر آ چکی ہے، کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا، یہ سارا سلسلہ جو ہے چلا۔ میں اس کیس کے اوپر خاموش رہی، لوگوں نے بہت ساری اس کے اوپر ویڈیوز بنائی، لوگ کافی سارے ہمارے جو سوشل میڈیا کے کولیگز تھے وہ کراچی تک بھی گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بھی مہدی بھائی کا ساتھ دیا۔ لیکن میں کچھ عرصہ تک خاموش رہی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کیس میں آخر اس کی مین جو روٹ کیا ہے، کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ بالآخر میں نے اس کیس کے اوپر آواز اٹھانا سٹارٹ کی، اس کے اوپر یہ بہت بڑا 7 سے 8 ماہ ٹرینڈ چلتا رہا، لوگوں نے بے شمار ویڈیوز بنائی، کچھ دعا زہرا کے فادر کے بارے میں غلط ویڈیوز بھی بناتے تھے، لوگ ان کو دھمکیاں بھی دینا شروع ہو گئے، لوگ ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تھے، اور لیکن پھر بالآخر پورا پاکستان اور پوری دنیا اس کی بیٹی کے لیے کھڑی ہو گئی، کیونکہ سب نے سمجھا کہ ہماری بیٹی ہے، کل کو اگر ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کچھ ہوتا ہے تو کون ہمارا ساتھ دے گا۔ سارے ادارے، ساری ایجنسیاں، ساری پولیس، سب لوگ مل کے دعا زہرا کو ڈھونڈ رہے تھے، کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی سراغ ملے۔ جیسے ہی اس کا کوئی سراغ ملا اور اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور یہ بھی باپ نے سہا، ماں نے سہا، بالآخر سندھ پولیس اور پنجاب پولیس نے مل کے جب بچی کو کراچی پیش کیا گیا تو وہاں پہ بچی اپنے باپ کے اگینسٹ بولی، کیونکہ بچی کو ٹریپ کیا گیا تھا برے طریقے سے، اس کے ذہن کے اندر جو بھرا گیا تھا بچی وہی بول رہی تھی۔ ایک 14 سال کی بچی تھی جس کی عمر کو بھی 16 سال 15 سال قرار دیا گیا، ڈیفرنٹ اس کے ٹیسٹ کروائے گئے، اور ہمیشہ سے یہی رہا کہ بچی جو ہے اس کو 16 سال اس کی عمر ہے، اس کی 17 سال عمر ہے، لیکن وہ ساری باتیں لوگوں کی جھوٹی نکلی۔ بالآخر حارث بٹی نے جا کر کراچی میں اس کے والد کے گھر جا کر ایک ایک چیز دکھائی، اس کے والد کا بیٹی کے لیے پیار، اس کا گھر، کس طریقے سے وہ اس عالی شان و شوکت والی زندگی گزار رہی تھی، وہ سب کچھ دکھایا۔ لیکن جب بیٹی کراچی میں کورٹ میں باپ کے خلاف بولی تو اس وقت ایک لمحے کے لیے اس کی ماں جو تھی وہ گر گئی اور پریشان ہوئی، لیکن بالآخر باپ نے ہمت نہیں ہاری، باپ نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس سے مجھے ملوایا جائے، مجھے 1 دن 2 دن اس سے ملنے دیا جائے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی میرے خلاف بولے، کیونکہ جب ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ان کو ٹریپ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر جو بھی آپ کہیں گے وہ وہی بولیں گے۔ بچی ٹریپ ہوئی تھی جس برے طریقے سے، بالآخر ہمارے میڈیا کے کولیگز جو تھے انہوں نے ساتھ دیا، پوری دنیا کی دعائیں رنگ لائیں، اور دعا زہرا جو ہے وہ لاہور سے کراچی چلے گئی، لیکن وہاں سے پھر واپس اس کو لایا گیا۔ جب ساری دنیا مل کے ڈھونڈ رہی تھی، میں بھی کراچی گئی، والدہ سے ملاقات ہوئی، تو
تو کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے اندر اتر جاتی ہیں. جب میں نے سائمہ باجی کا انٹرویو کیا اور اس کے اندر وہ رو پڑی اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا, تو انہوں نے میرے بیٹے کو کہا کہ اس میں مجھے دعائے زہرا نظر آتی ہے, یہ آپ کا بیٹا ہے. میں نے کہا جی. میرے بیٹے کو 500 روپے کا نوٹ دیا کہ اس کی آپ چاکلیٹ کھانا تو مجھے لگے گا کہ دعا زہرا چاکلیٹ کھا رہی. وہ الفاظ ایسے تھے, دل کے اندر اتر گئے, اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ جس گھر میں دعا زہرا کو رکھا گیا تھا وہ میرے فین تھے, اور جب ساری ایجنسیاں سارے ادارے مل کے ڈھونڈ رہے تھے تو بالآخر دعا زہرا کی کال مجھے ہی کیوں آئی, مجھے ہی کیوں بلایا گیا, مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں سونپا, کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی. اور جب میں کراچی گئی تھی تو میں وعدہ کر کے آئی تھی مہندی بھائی سے اور سائمہ باجی سے کہ انشاءاللہ میں کوشش, وعدہ نہیں, میں کوشش کروں گی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کو مل جائے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ کہیں سے اس کا کوئی سراغ مل جائے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پہ رہ رہی ہے. بالآخر مجھے ایک میسج ریسیو ہوتا ہے, میں نے میسج نہیں دیکھا, پھر مجھے کال آتی ہے کہ دعا زہرا ہمارے گھر میں ہے, آپ آئیں اور اس کو اس کے والد کے پاس چھوڑ آئیں. جب ساری دنیا مل کے ڈھونڈ رہی تھی, یہ کام اللہ نے مجھے دیا. میں فوری طور پہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بیٹی کے لیے میں سٹینڈ لے گئی. میں نے اپنی دوست کو ساتھ لیا, ہم ان کے گھر تک پہنچے, اور جب میں گئی تو میں نے جا کے کیا دیکھا وہ آپ سب لوگوں نے ویڈیو دیکھی, سب لوگوں نے وہ گھر بھی دیکھا, وہ کمرہ بھی دیکھا جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی, جس طریقے سے وہ بیٹھی ہوئی تھی, جس طریقے سے میں نے جا کے اس کو ایکسپوز کیا, اور اس کے فوراً ویری نیکسٹ ڈے اس کو کراچی جو ہے کورٹ میں پیش کیا گیا. بچی کراچی چلی گئی, لیکن باپ نے پھر یہ کہا کہ میری بیٹی کو سیف ہاتھوں میں رکھا جائے, میری بیٹی کو کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیا جائے, دارالمان میں بھیج دیا جائے, تاکہ میری بیٹی جو ہے وہ ان کے اس جو ذہن اس کا تنگ کیا گیا ہے, جو اس کے گہراؤ اتنا اس کا سخت کیا گیا, اس سے نکلے, اور میری بیٹی کی یہ جو میری درخواست ہے اس کو قبول کیا جائے. بڑی محنت کی اس بندے نے, اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی, کھڑا رہا کراچی, وہ سڑکوں پہ بھی باہر نکلے. اس بارے میں پورا پاکستان کیا پوری دنیا کی مائیں جو تھی انہوں نے ایسے جوڑیاں پھیلائیں اور دعائیں کرنا سٹارٹ کی. اور بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ اس کو لاہور شیلٹر ہوم میں بھیج دیا گیا, وہاں سے دعا زہرا کراچی گئی. اس میں کافی سارے ہمارے وکلا جو تھے ان کا بھی مین رول ہے, اور سوشل میڈیا کا بڑا رول تھا. اور یہ کیس ایک تحریک کا ایسا کیس ہے جو اپنے ایگزامپل سیٹ کر کے گیا کہ اگر آپ کے بچے کو, آپ کی بیٹی کو کوئی ٹریپ کرے, آپ کی بیٹی گھر سے چلی جائے تو اس کا پیچھا مت چھوڑے. اگر اس کا والد اس وقت چپ ہو کے بیٹھ جاتا تو آج دعا زہرا کسی غلط ہاتھوں میں بک چکی ہوتی, کہیں جا چکی ہوتی, اس کے ساتھ کیا ہو جاتا, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا. لیکن اس والد نے سٹینڈ لیا اپنی بیٹی کے لیے, وہ کھڑا ہو گیا, اور اس کی بیٹی بالآخر کراچی کے شیلٹر ہوم سے جب والد سے ملاقات ہوئی, وہی بچی جو تھی جو اپنے والد کے خلاف بول رہی تھی, اس نے والد کو پہچانا کہ مجھے تو ٹریپ کیا جا رہا تھا, اور میرا تو ذہن جو تھا اس کو خراب کیا جا رہا تھا, لوگ ڈفرینٹ قسم کی اس کے اندر امپوز کر رہے تھے چیزیں. اور بیٹی باپ کو ملی. آج زہرا جو ہے وہ اسکول جا رہی ہے اور اسکول میں پڑھ رہی ہے. میری اس سے بات بھی ہوئی تھی اس کی برتھ ڈے والے دن سے 2 دن بعد, تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو کھینچا تھا نہیں کیے, میں آپ کو اغوا کرنے لگی تھی. تو بیٹا ایسا ہوا تھا, کہتی آنٹی اس ٹائم میں کیا کرتی مجھے خود نہیں پتا تھا, مجبور تھی بچی. تو بچی نے آج جب گھر گئی, اس کے والد نے پہلی پوسٹ شیئر کی, اس میں اس کا چہرہ بلر کیا گیا تھا. اس نے الحمدللہ, اس کے زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ الحمدللہ میں نے یہ جنگ جیتی ہے, اور پوری دنیا کا قوم کا وہ ہیرو بنا وہ باپ, اس کو سیلیوٹ پیش کیے گئے. اور میری طرف سے بھی سیلیوٹ ہے. میرے والد صاحب نے, بلکہ جب زہرا کراچی پہنچ گئی تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی تھی, اور میرے ابو نے بڑی دعائیں کی تھی کہ وہ بچی ہے چھوٹی, اللہ کرے کہ وہ اپنے والد سے جلد از جلد مل جائے, کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ والد کا فخر ہوتی ہیں. آج دعا زہرا جب اسکول جا رہی ہے اور وہ میڈل اسی کلاس میں بیٹھ کے وہ پڑھتی ہے, اسکول میں پڑھتی ہے, وہ میڈل لے کے آ رہی ہے, بڑے فخر کے ساتھ تصویریں شیئر کر رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس نے میڈل ون کیا ہے, اور وہ پڑھ رہی ہے. اور پڑھ کے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا بننا چاہتی ہے, اس کی خواہش تھی کہ وہ نیوی میں جانا چاہتی ہے یا وہ ڈاکٹر بنے گی, وہ جو بھی بنے. لیکن اس باپ کو سلوٹ ہے جس کے ساتھ ہم سب کھڑے تھے, ہم سب نے مل کے جو ہے وہ ان کی بیٹی بازیاب کروا کے دی. اور سب سے بڑا سلیوٹ ان لوگوں کو ہے
जिनके घर में दुआ ज़हरा थी और उन्होंने मुझे कॉल की और मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप घर आएँ। जिस तरीके से मैं गई, चाहे वो मेरा जाना गलत था जिस तरीके से, लेकिन कभी कभी अगर अच्छे काम के लिए आपको कोई गलत स्टेप भी लेना पड़े तो आप ले जाएं, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे होते हैं। अगर उस दिन मैं ना जाती तो वो बच्ची कभी भी पता नहीं कहाँ जा चुकी होती, खुदा न खास्ता उसके साथ क्या होता। उन घर वालों को भी सल्यूट है। और फिर उनके ऊपर जो तोहमतबाजी, जो लोगों ने उनके घर में घुस के जाके उनके ऊपर गालियाँ दी और उनको कहा कि आपने जो है वो इस तरह से घर में लोगों को घुसाया। जो लोगों ने दुआ ज़हरा को ट्रैप किया हुआ था उन्होंने जाकर उनके साथ बदतमीजी भी करवाई। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अल्लाह की रज़ा की खातर हर वो काम करते हैं जो उनको सही लगता है। उन्होंने गलत का उस टाइम साथ नहीं दिया, 2 माह वो खामोश रहे, लेकिन उस वालदा के अल्फाज जो थे वो उनके दिल के अंदर उतर गए और उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आके दुआ ज़हरा को हमारे घर से ले जाकर उसके वालिद के पास ले जाएं। और ये एजाज़ भी मुझे अल्लाह ताला ने बख्शा। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार मैं शुक्र अदा करती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे मुश्किल हालात, कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशन बन जाती है जिसमें अल्लाह ताला मुझे चुन लेता है, तो मैं इसके ऊपर सजदों में जाके भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। इसमें मेरे वालिद साहब की दुआएं शामिल है तो मैं नहीं कर सकती। काज़मी भाई को मेरा सलाम है और मैं चाहूँगी कि वो अपनी बेटी को इतना पढ़ाएं कि वो खुद जो है एक दिन मुआशरे के सामने स्टैंड लेके खड़ी हो पाए। और मैंने उससे बात भी की थी, मैंने कहा था कि आपने सामने एक दिन आना है, सोसाइटी के सामने आके खड़े हो जाना है कि मुझे किस तरीके से ट्रैप किया गया था और किस तरीके से मेरे वालिद ने जो है वो मुझे बाजियाब करवाया। और वालिद अकेले खड़े थे, डट गए थे। जब भी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आए, अपनी औलाद की खातिर आप डट जाएं। मत आप सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते, वो कहते ही रहते हैं। आप अच्छा काम भी करेंगे आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आप बुरा काम भी करेंगे आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। दुनिया में आप कोई भी काम कर लें, कभी भी आपको एप्रिसिएशन लोगों से नहीं मिलेगी। तो कुछ काम होते हैं वो अल्लाह के लिए होते हैं। जब भी आपकी औलाद के साथ आप देखें, अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें, अपनी बेटियों के ऊपर, ख़ास तौर पे जब वो टीन एज में हों बच्चियाँ, उनके ऊपर नज़र रखें, अपने बेटों के ऊपर भी नजर रखें। किसी गलत एक्टिविटी के अंदर तो नहीं वो जा रहे, और उनका साथ दें। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो अगर वालिदैन माफ़ नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अपनी औलाद की खातिर स्टैंड लिया करें, क्योंकि औलाद आपका प्राउड होती है। और जब आप कह देते हैं कि आज के बाद हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हम इससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो आपको नहीं पता होता उस टाइम आपकी औलाद जो होती है उसको तो नहीं पता होता वो गलती बच्चा कर रहा होता है या कर चुका होता है। लेकिन उसकी गलती को सुधारने के लिए मेहंदी अली काज़मी भाई ने ये एग्जाम्पल सेट की कि जब भी कभी ट्रैप हो जाए आपका बच्चा या गलत हाथों में, या गलती उससे हो जाए, तो उसका पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि उसके लिए खड़े हो जाते हैं, आवाज़ बनते हैं, ताकि दुनिया में एग्जाम्पल सेट की जाए। आज ज़हरा जो है वो मेडल जीता है। बहुत जल्द मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू करूंगी, और उसके बाद उस कमरे में, जिस कमरे में दुआ ज़हरा को रखा गया था, उस कमरे में आजकल क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। जब भी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आए तो अपनी बच्चों के लिए स्टैंड ले जाएं, अपनी खास तौर पे अपनी बेटियों के लिए। ये ना कहें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आपने उसको पैदा किया होता है। और कुछ इस तरह की लोग दिमाग में चीजें भर देते हैं, बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। 14 साल की बच्ची ट्रैप हुई। 14 साल का बच्चा क्या होता है, छोटा सा बच्चा, उसको पता भी नहीं। कितने उसके टेस्ट किए गए, किस तरह से बच्ची को पूरा पाकिस्तान घुमाया गया। आखिर फतह सच की हुई, मोहब्बत की हुई, जीत की हुई। जीत इसी बात का नाम है कि आप सच्चे हैं और आप हक पे हैं, तो जीत हमेशा आपकी होती है। तो सच की जीत हुई थी कि उसके वालिद ने ये चीजें, इवन के उसने सर पे कुरान भी उठाया, इवन के अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, इवन के अपनी शादी की वीडियो तक दिखाना पड़ी। ये सोसाइटी, ये मुआशरा आपको जीने नहीं देता, ये सबूत मांगता है। दुनिया सबूतों पे ही चलती है। लेकिन कभी भी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आए तो अपने बच्चों का साथ दो, जरूर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो कमरा भी आपको दिखाऊंगी। और आज दुआ ज़हरा के घर खुशियां हैं, वो खुशी से रह रही है, मेडल जीत रही है, स्कूल जा रही है। अल्लाह उसका मुकद्दर अच्छा करे। उनकी 3 बेटियां, अल्लाह ताला उनका मुकद्दर अच्छा करे और सब बच्चियों के मुकद्दर अच्छे करे। और अगर कभी किसी बच्ची या बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसको बजाय इसके डिग्रेड करने के उसका साथ दें। जीत हमेशा सच की होती है। अल्लाह हाफिज।